انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ ابھی حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے غم سے باہر نہیں نکل پائے تھے کہ اچانک آج یہ خبر آ گئی کہ محترم پروفیسر انیس چشتی صاحب آج 5 بجے شام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انیس چشتی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک بڑے ہی نفیس آدمی تھے، بڑے ہی بلیغ و فصیح، صاحب زبان، صاحب ادب، اور اس سب کے ساتھ ساتھ ان کی جدید علوم پر بڑی نظر تھی اور انہوں نے اسلامی شریعت اور اسلامی نظام سے واقف ہونے کے لیے بھی بڑا مطالعہ کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بزرگوں کی صحبت اٹھائی تھی، جن میں خاص طور پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی، جن سے انیس چشتی صاحب نے بہت فائدہ اٹھایا، ان کی صحبت میں بہت کچھ وقت گزارا۔ انیس چشتی صاحب کی جب وفات کی بات آئی تو میرا ذہن اس وقت کی طرف منتقل ہو گیا جب 1974 میں میں تکیہ رائے بریلی پر تھا اور مولانا اسحاق جلیس ندوی بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور ہمارے ماموں مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور وہ وقت تھا کہ جب مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر اور ہمارے ماموں کے مشورے سے اور مولانا اسحاق جلیس صاحب کی رائے سے یہ طے پایا تھا کہ پیام انسانیت کو ایک تحریک کی شکل دی جائے۔ اب تک پیام انسانیت ایک ایسا موضوع تھا جس پر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں ہوتی تھیں، اور مقام انسانیت اور پیام انسانیت کے عنوانات سے مجلس مشاورت کے پلیٹ فارم سے مولانا کی مختلف موقعوں پر تقریریں ہوئیں، اور خاص طور پر جمشید پور اور راوڑ کیلا کے فسادات کے بعد پوری قوت کے ساتھ مولانا نے یہ چاہا کہ ہندوستان کے اس نئے ماحول میں ہندو، مسلم اور دیگر اہل مذاہب کو خطاب کیا جائے اور انسانیت کو تلاش کیا جائے، انسانیت کو زندہ کیا جائے، اور انسانیت کا کیونکہ موضوع ایسا ہے جو مشترک ہے، کسی مذہب کا انسان بھی پہلے انسان بنتا ہے، پھر کسی مذہب سے اس کی نسبت ہوتی ہے، تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مقام انسانیت اور پیام انسانیت کے عنوان سے بڑی طاقتور اور مؤثر تقریریں ہوئیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن اب ضرورت محسوس کی گئی، 1974 کی بات ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ 1974 کا سال ایسا ہے کہ اسی سال میں جمعیت شباب الاسلام ہماری نوجوانوں کی تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا، اور یہی وہ وقت تھا کہ الندوۃ العالمیۃ للشباب الاسلامی کا ریاض میں قیام ہوا، جس کو وامی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی وقت تھا کہ اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ کا ہندوستان میں آغاز ہوا۔ تو عجیب اتفاق تھا کہ 1974 میں یہاں سے لے کر عالم عربی تک نوجوان تنظیموں کا آغاز کیا گیا،
اور یہی سال ہے کہ اس میں پیام انسانیت کو ایک تنظیم کی شکل دی گئی، ایک تحریک کی شکل دی گئی۔ میری نگاہوں کے سامنے ہے وہ منظر کہ تکیے کی جو مسجد ہے، اس مسجد کے قبلے کے رخ پر، قبلے کے باہر جو ایک لمبا سا چبوترا تھا، اور اوپر جانے کے لیے وہیں پر زینہ تھا، اور مولسری کا ایک درخت تھا، اور ایک اس کے بائیں رخ پر تھا دریا کی طرف، وہیں سے زینہ دریا کے لیے جاتا تھا۔ تو میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ مولانا اسحاق جلیس صاحب اس مسجد کے زینے کے پاس اور قبل رخ پر جو چبوترا ہے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ تحریر فرما رہے۔ میری ان سے بے تکلفی تھی، اور انہوں نے جو ہمارا 1974 میں ندوۃ العلماء میں طلباء کی طرف سے ایک زبردست اجلاس ہوا تھا، اس کی پوری رپورٹ تیار کروائی تھی، اور تعمیر حیات کا ایک خاص نمبر اس اجلاس کے سلسلے میں نکالا تھا۔ اور کیونکہ جب سے مولانا اسحاق جلیس صاحب ندوے میں آئے اور حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ان کو مولانا شبلی کے نام سے جو کتب خانہ منسوب ہے، ندوے کے اصل کتب خانے کے نظام کو جدید طریقے پر مرتب کرنے کی ذمہ داری سونپی، اور ساتھ ہی ساتھ تعمیر حیات کی ادارت سونپی۔ ان کا قلم تو بڑا ہی رواں دواں تھا اور بڑا ہی پرتاثیر تھا۔ تو یہ جو دور مولانا اسحاق جلیس صاحب کا ندوے میں شروع ہوا، اس وقت عباسیہ ہال میں ندوے کا کتب خانہ تھا، اور عباسیہ ہال کا جو سٹیج ہے اس پر مولانا مرتضیٰ صاحب کتابوں کے بیچ میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور بائیں طرف یعنی داخل ہونے والے کے بائیں طرف کا جو کمرہ تھا اس میں مولانا اسحاق جلیس بیٹھتے تھے۔ اور یہ وہ دور تھا کہ ندوے کے پروگراموں میں میری بڑی فعالیت کے ساتھ شرکت ہو رہی تھی، نادی العربی ہو یا الاصلاح ہو، اور پھر اس اجلاس نے اور زیادہ توجہ مبذول کرا دی تھی۔ تو اور اسحاق جلیس صاحب چونکہ بڑے ہی ہنسمکھ، بڑے ہی پرمذاق تھے اور بے تکلف ہو جاتے تھے طلباء سے، تو ان سے پہلے ہی مرحلے سے میری بے تکلفی ہو گئی۔ اور بے تکلفی یعنی باوجود عمر کے ایسے فرق کے کہ وہ اصلاً ہمارے ماموں مولانا محمد الحسنی کی عمر کے تھے، اور دونوں مل کر مشورے کرتے تھے۔ اور تعمیر حیات میں واقعہ یہ ہے کہ اسحاق جلیس کے اداریوں نے ایسی جان ڈال دی تھی کہ ندوے کا جو دور گزر چکا تھا اور مابعد کا جو دور آج تک چلا آ رہا ہے، اس دور میں اسحاق جلیس کے جیسے قلم کی پھر مثال نہیں ملی۔ اور اس دور میں حالت یہ تھی کہ تعمیر حیات کا لوگوں کو انتظار رہتا تھا، کیونکہ کوئی بھی نیا مسئلہ عالمی سطح پر یا ہندوستان میں پیش آ جائے تو اس وقت تو پھر ایسا لگتا تھا کہ مولانا اسحاق کا جو قلم ہے اب وہ ایک تیغ برہ ہے اور تیر و نشتر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ علم و تحقیق کے میدان میں داد دینے والا ہے۔ تو وہ بڑا سنہرا دور تھا۔ بہرحال تو میں نے دیکھا کہ اسحاق جلیس صاحب بیٹھے ایک تحریر تیار کر رہے ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ پیام انسانیت کو ایک تنظیمی اور تحریکی شکل دینے کے لیے ایک ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا، لیکن کیونکہ ان سے ایسا تعلق تھا کہ جیسے ایک دوست ہوتا ہے، یہ تعلق ان کے ساتھ رہا۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا اسحاق جلیس صاحب سے تو میرا تعلق گویا 73-74 سے ہو چکا تھا، لیکن جب سن 1975 میں ندوے کے جشن تعلیمی کے لیے میں نے اور برادرم عبدالعزیز بھٹکلی نے سفر کیا لکھنؤ سے لے کر کیرالہ تک، اور کیرالہ سے پھر مہاراشٹر کے مختلف علاقوں کا، تو ہم لوگ پونا حاضر ہوئے، اور پونا میں مولانا اسحاق جلیس کے ماموں مولانا یونس صاحب سے ملاقات ہوئی، جو بڑے سرگرم اور فعال تبلیغی تھے، ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا اسحاق جلیس صاحب کے والد مولانا عبدالستار صاحب سے ملاقات ہوئی، جو بہت نانا تھے۔ مولانا علی میاں صاحب کو تو انہوں نے سلام کہلایا، لیکن وہ فرما رہے تھے کہ مولانا علی میاں نے اسحاق کو بہت چڑھا دیا ہے۔
جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آتا نہیں ہے، مجھ سے ملتا نہیں ہے، اور بس اب وہ ندوے کا ہو کر رہ گیا ہے۔ تو بہرحال ان کی زبان سے میں نے یہ باتیں سنی کہ والد محترم کے خیالات کیونکہ الگ تھے اور مولانا اسحاق جلیل صاحب کے خیالات الگ تھے، اس لیے یہ سب نوبتیں آئیں۔ اور پھر اسحاق جلیل صاحب ہی کے ذریعے جن کا تعارف ہوا اور پھر جن کو قریب لایا گیا، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعارف ہوا، پھر مولانا سے ان کو قریب کیا گیا۔ ان میں ایک بڑی معروف و مشہور شخصیت مولانا عبد الکریم پاریخ کی ہے۔ بعد میں پیام انسانیت کے سلسلے میں وہ سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئے اور ان کی تقاریر نے دھوم مچا دی، اور قرآن پاک کا جو انہیں فہم تھا اور اس کی شرح و تفسیر کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قدرت دی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قرآن پاک کے مضامین کسی کے لیے مسخر ہو گئے ہیں، اور وہ بے تکلف ان کو اپنی اس زبان میں بیان کرتا ہے جس زبان کو آسانی کے ساتھ لوگ سمجھ لیں۔ تو مولانا عبد الکریم پاریخ بھی اسحاق جلیل صاحب کے ذریعے سے حضرت مولانا سے متعلق ہوئے، اور پھر انیس چشتی صاحب بھی دریافت کیے گئے، کیونکہ وہ بھی اسی حلقے کے ایک فرد تھے اور بڑا اعلیٰ ادبی ذوق رکھتے تھے، علمی ذوق رکھتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا جو کم لوگوں میں ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خالص جدید تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور اپنی جدید دنیا میں مشغول رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خالص مدارس کے فارغین ہوتے ہیں اور وہ اپنے مدارس کی دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن انیس چشتی صاحب اگرچہ جدید تعلیم کے فارغین میں بھی تھے اور ماہرین تعلیم میں بھی تھے، اور جدید موضوعات پر ایک اچھے مصنف تھے، اور حکومت مہاراشٹر میں اعلیٰ سطحی تعلیمی کمیٹیوں پر کام کر چکے تھے، اور ان کو لیکچرز کے لیے یونیورسٹیز میں بلایا جاتا تھا۔ ان کے ادب کا بھی اعتراف تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو وہ تعلیم کے میدان میں نظریات رکھتے تھے اور خصوصی طور پر ان کی کچھ آراء تھی، ان کو بھی وہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ اور مدرسے کے طلباء کے بیچ میں ندوے میں ان کے بہت سے پروگرام ہوئے، اور جب یہ شباب میں ہم نے ان کے متعدد پروگرام کرائے، ان کی تقریریں کرائیں، وہ میرے واقعہ یہ ہے کہ ایک دوست کی حیثیت سے تھے، بہت بے تکلف تھے۔ میں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کرتا تھا اور ان کا بیان بھی کرواتا تھا۔ مجھے ان کے بیان اور ان کے انداز و اسلوب کی بڑی قدر تھی۔ وہ جس زبان میں گفتگو کرتے تھے اور جس طرح سے مخاطبین کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے تھے، اور جس طرح وہ اپنے بیان کا جادو کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی خصوصیات میں وہ منفرد تھے۔ اور وہ کل ہند تحریک پیام انسانیت کے جنرل سیکرٹری بھی رہے بعد کے دور میں، مسلسل فکر مند رہے اور خود بھی میٹنگیں کرتے رہے، پروگرام منعقد کرتے رہے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر تصنیفات بھی فرمائیں، اور تصنیفات کے ساتھ ساتھ ان کو حکومت کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے ایوارڈز بھی دیے گئے۔ اس اعتبار سے ان کی شخصیت خاص طور پر پونا میں، اور پھر دھیرے دھیرے پیام انسانیت کی وجہ سے اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق کی وجہ سے ایک بڑے حلقے میں متعارف تھی، اور میں بہرحال ان سے ایک محبانہ اور دوستانہ بے تکلف تعلق رکھتا تھا، جس میں کوئی حجاب نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ بھی بہت بے تکلف تھے۔ بہرحال ان کے اچانک انتقال سے ایک نفسیاتی صدمہ ہوا، اور شخصیتیں جو اٹھتی چلی جا رہی ہیں، ان سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے، اس خلا کو پر کرنے والے افراد نہیں مل رہے ہیں۔ مولانا اسحاق جلیل صاحب کا جو خلا ندوے میں پیدا ہوا، آج تک وہ پر نہیں ہو سکا ہے، یہ ایک امر واقعہ ہے۔ اور اسی طرح
انیس چشتی صاحب کا جہاں جہاں بھی خلا محسوس کیا جائے گا اس کو پر کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص مراٹھی کا بھی ماہر ہو اور انگلش کا بھی ماہر ہو اور اردو کا بھی ماہر ہو اور فارسی کا بھی ذوق رکھتا ہو، ہندی پر بھی اچھی قدرت رکھتا ہو، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کا ذہن بھی بڑا بالغ نظر بھی ہو اور وسیع بھی ہو اور دل کشادہ ہو اور ہر حلقے میں وہ اپنی پہچان بنا لیتے ہوں۔ جتنی بھی ملت کے مختلف حلقے ہیں ان سب حلقوں سے رابطہ ہو، ان کے اہم ذمہ داروں سے تعلقات ہوں، یہ ساری خوبیاں بہت کم جمع ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پیام انسانیت کا وہی شخص کام کر سکتا ہے جس کا تعلق ملت کے تمام حلقوں سے ہو اور جس کا دل سب کے لیے وسیع اور کشادہ ہو اور جو سب کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلق رکھتا ہو، جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ بزرگانہ جو لحاظ ہے وہ رکھتے ہوئے، اور جو خرد ہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہوئے جو ایک بڑا چھوٹوں کے ساتھ کرتا ہے، جس شفقت کا معاملہ اسے کرنا ہے۔ باقی جتنے حلقے، یہاں تک کہ مسئلہ انسانیت کا تو ایسا ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دل میں اس کے لیے کشادگی ہو اور دل میں اس کے لیے ہمدردی ہو، دل میں اس کے لیے تمنا ہو اور دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرما دے اور حق اس پر واضح فرما دے۔ تو جب تک یہ بات نہیں ہوگی، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو فرقوں کے خلاف باتیں کرے گا اور افراد کے خلاف زبان کھولے گا اور مختلف حلقوں کے خلاف وہ گفتگو کرے گا اور شدت اختیار کرے گا، وہ ہرگز پیام انسانیت کے نہ لائق ہے نہ قابل ہے، بلکہ وہ اس کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہی بنے گا۔ تو انیس چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ جہاں بھی بیٹھ جائیں تو بس مجلس جو ہے وہ بڑی ہی اچھی اور بڑی پیاری مجلس بن جائے اور سبھی لوگ انہیں دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں۔ ان کی گفتگو میں جو ایک چاشنی ہوتی تھی اور ایک تعبیرات کا نیا پن ہوتا تھا اور بے ساختگی ہوتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بے تکلفی ہوتی تھی۔ ان کے ہاں اپنی بڑائی کا کوئی احساس نہیں تھا، یا ان کو جو مقام حاصل ہوا، جو ایوارڈز ملے، دنیا کی جو عزت ملی، کبھی بھی اس کا خیال ان کے ذہن پر غالب نہیں ہوتا تھا۔ وہ جس سے بھی ملتے تھے خردانہ یا دوستانہ اور برادرانہ ملتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اچھی صفات عطا فرمائی تھی، اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے رخصت ہونے سے پیام انسانیت کی تحریک میں ایک بڑا خلا ہوا۔ سب سے بڑا خلا تو اس وقت ہوا جب مولانا اسحاق جلیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوئے، پھر مولانا عبدالکریم پاریک صاحب دنیا سے چلے گئے، تو بس ایسا ہوا جیسے پیام انسانیت کا ادارہ یتیم ہو گیا۔ اور پھر بہرحال کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہا، اور جن لوگوں سے مدد ملتی رہی، جو مولانا کے خاص الخاص اصحاب تھے اور اس تحریک میں مولانا کے ساتھ تھے، ان میں مولانا عبدالکریم پاریک، مولانا اسحاق جلیس اور انیس چشتی، ان کا نام تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی حضرات تھے، لیکن اس حیثیت کے نہیں تھے اور اتنی ان کی شہرت نہیں تھی اور مولانا سے ان کا اتنا قرب نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انیس چشتی صاحب اگرچہ ندوے کی ذمہ داریوں میں شریک نہیں تھے، لیکن وہ اسی طرح ندوے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے کہ جیسے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس کے لیے فکر مند ہوتے تھے اور اس کا ہر طرح تعاون کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ایک ایسا فرد ہمارے درمیان سے چلا گیا جس سے محبت بھی تھی، تعلق بھی تھا، اور جس کے ساتھ بے تکلفی بھی تھی، اور جو ایک برادر کی طرح تھا، ایک دوست کی طرح تھا۔ ساتھ ہی ساتھ خدا نے اس کو زبان کی تاثیر بھی دی تھی، اور اچھا قلم بھی عطا فرمایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اچھے اخلاق عطا فرمائے تھے، اچھا فکر عطا فرمایا تھا، بلند نگاہی نصیب فرمائی تھی، وسعت قلبی عطا فرمائی تھی۔ یہ ساری خصوصیات ان کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ ترین درجات جنت کے نصیب فرمائے، اور ان کے جو بھی کار خیر تھے انہیں قبول فرمائے، جو بھی کوتاہیاں تھیں
اللہ غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا معاملہ فرمائے، عفو و کرم کا معاملہ فرمائے، اور ان کی نیکیوں کو اور بزرگوں کی جو صحبتیں ان کو حاصل ہوئیں، اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر ان کو آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے، اور خاص طور پر حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں رفاقت عطا فرمائے۔ جو بھی اس دنیا میں احباب رہے ہیں، اخوان رہے ہیں، اور ان کاموں میں معاون رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا ایسا شرف نصیب فرمائے کہ ایسے تمام لوگوں کو اپنے بزرگوں کے ساتھ جمع فرمائے، اور ان کے درمیان دنیا میں جو بھی فاصلے تھے عمل کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے، اللہ غفور الرحیم ان فاصلوں کو دور فرما کر اب قرب عطا فرمائے۔ تو بہرحال بہت سی خصوصیات کے مالک تھے اور اچانک رخصت ہو گئے۔ مجھے تو ان کے مرض وغیرہ کے بارے میں بھی نہیں معلوم تھا، اچانک آج یہ خبر سنی تو دل دھک سے ہو گیا اور پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ میں نے تو جو ایک سفرنامہ 1975 میں اپنے اس سفر کے بعد لکھا، اس میں پونا کی یادیں ہیں، اور اسحاق جلی صاحب کے والد سے ملاقات کے تذکرے، ان کے ماموں مولانا یونس صاحب سے ملاقات، اور پھر وہ پورا حلقہ جس میں جناب عبد المجید صاحب بھی بہت ہی ان کاموں میں پیش تھے، اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھے، اور اسی طرح وہ پورا حلقہ جو وہاں پر جمع ہو گیا تھا اور ایک دوسرے سے تعلق رکھتا تھا، ان سے ملاقاتوں کے مواقع حاصل ہوئے تھے۔ اور پھر میں نے اپنی عربی ڈائری میں مذکراتی میں جا بجا تذکرے کیے ہیں، پیام انسانیت کی تحریک کب شروع ہوئی، کب اس کی تحریر تیار ہوئی، پہلا جلسہ جب اس کو تحریک و تنظیم کی شکل دی گئی، اس کے بعد پہلا جلسہ اس کا الہ آباد میں ہوا۔ اس کے خاص شاہد جناب سرفراز صاحب ہیں، الہ آباد کے سرفراز صاحب، جو خود اللہ میاں کی جو تخلیقات ہیں اور اللہ میاں کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں اور اللہ جن کو نوازتا ہے، ان میں جناب سرفراز صاحب بھی ایک مثال ہے، ایک نادر مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اردو زبان سے زیادہ انگریزی زبان پر ایسی قدرت عطا کی ہے کہ بہت ابتدا سے، یعنی سن 74-73 سے میرے ان سے جو تعلقات ہیں، میں نے ہمیشہ دیکھا کہ کمبھ میلے میں وہ انگریزوں کے مجمع میں گھس جاتے اور پوری بے باکی سے اور بڑی طلاقت لسانی کے ساتھ انگریزی میں ان کو خطاب کرتے، ان کو انگریزی کے پمفلٹ دیتے، اور مجھے ساری داستان سناتے، تفصیلات آ کر بتاتے، اور الہ آباد میں بھی غیر مسلموں سے بھی انہوں نے میری ملاقاتیں کرائیں، ہندوؤں سے بھی کرائیں، بڑے بڑے پنڈتوں سے بھی کرائیں، اور عیسائیوں سے بھی کرائیں، اور یونیورسٹیوں کے طلباء سے بھی، اور عربوں سے بھی۔ بہت ایک لمبی تاریخ ہے، اور الہ آباد کے 10 یوں میرے دورے ہوئے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میں ان کے ساتھ حاضر ہوتا تھا، اور پھر مولانا کی محبتیں اور عنایتیں اور نوازشیں ایسی تھیں کہ بس ان کو تو ضبط تحریر میں لانا مشکل تھا، لیکن الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ ان سب واقعات کا تذکرہ کیا جائے۔ اور یعنی چشتی صاحب کا بھی میری عربی ڈائری میں مختلف موقعوں پر تذکرہ ہے۔ بہرحال اب تو ہمارے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو صالحین میں شمار فرماتے ہوئے اپنے سلف صالحین کے ساتھ جمع فرما دے، ان کی روح کو ان کی ارواح کے ساتھ اکٹھا فرمائے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی تذکرہ حسن کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کیا جاتا رہے کہ اس دنیا سے جانے والے کو سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ اب اس کی قبر میں اور اس کی روح تک وہ تحفے پہنچتے رہیں جو ایصال ثواب کے تحفے ہوتے ہیں۔ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائے، اور ان سے جتنے بھی متعلقین ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایصال ثواب کریں۔ سب کے ساتھ میں تعزیت میں شریک ہوں، اور
یہ محسوس کرتا ہوں کہ جن کاموں میں شریک رہا اور ان کو بھی اپنے ساتھ بہت سے موقعوں پر بہت سے پروگراموں میں شریک کیا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔